آج حکومتوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، حکومتیں جو ہیں ان اداروں کی سربراہی کر رہی ہیں، اعلیٰ قسم کے ادارے بنائے، یونیورسٹیاں قائم کی اور ان کے اندر جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اساتذہ مقرر کیے، بڑی بڑی ان کی تنخواہیں رکھی ہیں، لیکن ہم یہ دعویٰ سے کہہ رہے ہیں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتیں جن اداروں کی سربراہی کر رہی ہیں، جو یونیورسٹیاں بڑے بڑے اساتذہ کے ذریعے وہ چلا رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا ادارہ اپنا دکھا دیں کہ جن سے خواجہ خواجگان شاہ سلیمان توسوی جیسا مردان حق انہوں نے پیدا کیا ہو، پیر مہر علی تاجدار گولڑا جیسا کوئی مرد حق پیدا کیا ہو، خواجہ نور محمد مہاروی جیسا کوئی مرد حق انہوں نے پیدا کیا ہو، اور بابا فرید الدین گنج بخش ان جیسا کوئی درویش کوئی فقیر انہوں نے پیدا کیا ہو، اور حضور داتا گنج بخش ایلی حجویری جیسا کوئی موتی کوئی ہیرا پیدا کیا ہو، اور قلندر لاہوری علامہ اقبال جیسا کوئی مرد حق انہوں نے پیدا کیا ہو، ہمیں دکھائیں تو صحیح یہ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں، یہ کن یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے ہیں، کن اداروں کے پڑے ہوئے ہیں؟ جواب کیا آئے گا؟ یہ وہی چبوترا جس کو صفہ کا نام دیا گیا ہے، آج بھی وہ یاد موجود ہے جہاں آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام فرماتے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق، آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں ہیں، ان اصحاب صفہ کے درمیان بیٹھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ وہی اصحاب صفہ کی سنت کو زندہ کیے ہوئے آج بھی کائنات کے اندر دینی مدارس قائم ہے، اور یہ جن عظیم ہستیوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ انہی مدارس کے تحصیل یافتہ ہے، ان مدارس سے فارغ شدہ ہے۔ ان مدارس کا کوئی ہمیں دکھائے نا، ان مدارس سے جو فارغ شدہ فاضل ہیں ان جیسا کوئی مرد ہمیں دکھائیں۔ یہ لوگ بڑے بڑے پیسہ لگا رہے ہیں، ان کے اساتذہ کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن دینی مدارس کے اندر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، ذرہ بھر توجہ نہیں ہے۔ علماء اپنے آپ اپنی محنت سے اپنی کوشش سے جناب والا مدارس کے اندر طلباء کی تربیت بھی کر رہے ہیں، طلباء کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہی استاد ہے کہ وہ تعمیراتی کام میں بھی مصروف ہے، طالب علموں کی تربیت میں بھی مصروف ہے، حفظ کی بھی کلاس بھی پڑھا رہا ہے، اور دینی مدارس کے مدرسہ کے اندر جو شعبہ کتب ہے ان کو بھی پڑھا رہا ہے، اور باقی دیگر ذمہ داریاں کو بھی نبھا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اپنے جو ہیں وہ پرائے ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ بے رخی جیسی جناب والا ان کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، بے سر و سمانی کے عالم میں چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر قال اللہ تعالی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جن کو پڑھا رہے ہیں یہ یونیورسٹیوں والے طالب علم اور یہ دینی مدرسے کا طالب علم، ان کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے، اور یہ دنائی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، تقوی و طہارت کے لحاظ سے یہ آگے ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ بڑے ہوئے ہیں۔ ان جیسے ہمیں یہ دکھا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں دکھا سکتے ہیں۔ تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ یہ علماء یہ بھی تو قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور وہ یونیورسٹیوں کے اندر جو انہوں نے مقرر کیے ہیں
ان کی بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کی ہیں، وہ بھی تو قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ درمیان میں حد فاصل کیوں ہے؟ پھر یہ درمیان میں حد فاصل کیوں ہے کہ ان پر حکومت توجہ دے رہی ہے، ان پر حکومت توجہ دے رہی ہے، ان کو تنخواہیں حکومت دے رہی ہے، اور یہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق کا ہمیں جواب دیا جائے، ہمیں بتایا جائے، اس چیز کی وضاحت کی جائے کہ علماء کیوں بے سر و سامان ہے؟ وہ قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، معاشرے کے اندر جو فرد تیار کرتے ہیں وہ فرد تعمیری ہوتا ہے، وہ فرد کیا ہوتا ہے؟ تعمیری ہوتا ہے، قوم کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، قوم کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، ان پر کیوں توجہ نہیں ہے؟ الٹا دل شکنیاں کرتے ہیں، الٹا کیا کرتے ہیں؟ دل شکنیاں کرتے ہیں، الٹا تکلیفیں دیتے ہیں، اور ان دینی مدارس کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دل کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ بے سر و سامانی کے اندر دین اسلام کا جو علماء کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے، اور اس قسم کے دل شکن قسم کے جملے استعمال کر کے دلوں کو پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے رحمت خداوندی سے مایوس ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ علماء کے وہ سینے ہیں، علماء کے وہ سینے ہیں جو اللہ کے نبی کے سینوں سے رنگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے سینوں سے رنگے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں سے رنگے ہوئے ہیں جو کسی کامل اللہ کے ولی کے سینوں سے رنگے ہوئے ہیں۔ کوئی سینہ شاہ سلیمان توسوی کے سینے سے رنگا ہوا ہے، کوئی سینہ پیر مہر علی تاجدار کولڑا کے سینے سے رنگا ہوا ہے، کوئی سینہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے سینے سے رنگا ہوا ہے، اور کوئی سینہ جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سینے سے رنگا ہوا ہے۔ پھر ان کو بزدل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مضبوط سینے ہیں، اور یہ اپنی منزل کی طرف یہ رواں دواں ہیں، یہ رواں دواں ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ گرم ہوائیں جو ہیں، یہ گرم ہوائیں جو ہیں، یہ آندیاں جو ہیں، ان کو گرا نہیں سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جتنی آندیاں چلیں گی، جتنی گرم ہوائیں چلیں گی، یہ اتنے زیادہ بلند ہوں گے، اتنے ان کے حوصلے جو ہیں بلند ہوں گے، اتنے انشاءاللہ یہ افراد جو ہے کثرت سے پیدا کرتے رہیں گے، اور قوم کے بچوں کی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی مفاد کے، یہ انشاءاللہ قوم کے بچوں کی تربیت کرتے رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال درجہ کی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔